کیوں نہ چند لمحے آپ کے ساتھ اللہ کے کلام کی باتیں شیئر کی جائے، کیونکہ دنیا کی تھکن تو آرام سے دور ہو جاتی ہے، مگر دل کی تھکن صرف قرآن سننے اور سمجھنے سے دور ہوتی ہے۔ آج ہم قرآن کی ایک ایسی آیات پر بات کریں گے جو انسان کو اپنی حقیقت یاد دلاتی ہے۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جب یہ زمین جس پر ہم چل رہے ہیں باقی نہیں رہے گی، جب ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ آئیے مل کر سنتے ہیں سورۃ الفجر کی آیات 21 سے 25 اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس کے ذریعے کیا پیغام دینا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا اذا دکت الارض دکن دکا، ہرگز نہیں جب زمین کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ No, when the earth is crushed completely and repeatedly. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تمہارا رب جلوہ فرمائے گا اور فرشتے صف در صف حاضر ہوں گے۔ And your Lord will come and the angels will be in rows upon rows. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، اور اس دن جہنم کو سامنے لایا جائے گا۔ اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا، مگر اس وقت نصیحت اس کے کیا کام آئے گی۔ And hell will be brought forward that day. On that day man will remember, but what good will remembrance be for him? یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کاش میں نے اپنی حقیقی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا۔ He will say, oh, I wish I had sent ahead good deeds for my real life. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پس اس دن اس جیسا عذاب کوئی نہیں دے گا۔ So on that day none will punish as he will punish۔ کبھی کبھی انسان زندگی کی دوڑ میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ اسے یہ احساس ہی نہیں رہتا کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ آج ہم مال، عہدہ اور آسائشوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ قرآن ہمیں بار بار اس حقیقت کی یاد دلاتا ہے تاکہ ہم اپنی اصل زندگی کو نہ بھول جائیں۔ سورۃ الفجر کی آیات 21 سے 25 میں اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر بیان کرتا ہے جو انسان کے دل کو ہلا دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، جب یہ مضبوط زمین جس پر ہم کھڑے ہیں بکھر جائے گی، تو اس وقت دنیا کا پورا نظام ختم ہو جائے گا۔ وہ شہر جن پر ہمیں فخر ہے، وہ عمارتیں جنہیں ہم اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، سب مٹی کا ڈھیر بن جائے گی۔ پھر ایک عظیم منظر ہوگا، اللہ کا حکم ظاہر ہوگا اور فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے۔ تصور کیجئے کہ پوری کائنات خاموش ہے، ہر انسان اپنے اعمال کے ساتھ کھڑا ہے اور اللہ کی عدالت لگ چکی ہے۔ اس دن نہ کوئی سفارش چلے گی، نہ کوئی طاقت کام آئے گی، ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ پھر جہنم کو سامنے لایا جائے گا۔ جب انسان اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھے گا تو اسے اچانک اپنی زندگی یاد آئے گی۔ اسے وہ لمحے یاد آئیں گے جب وہ نیکی کر سکتا تھا مگر اس نے غفلت اختیار کی۔ اسے وہ وقت یاد آئے گا جب وہ کسی محتاج کی مدد کر سکتا تھا مگر اس نے نظر انداز کر دیا۔ اسی وقت انسان حسرت سے کہے گا کاش میں نے اپنی اصل زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا۔ یہ جملہ دراصل انسان کی سب سے بڑی حسرت ہوگی، کیونکہ اس وقت اسے سمجھ آ جائے گی کہ اصل زندگی دنیا نہیں بلکہ آخرت تھی۔ دنیا تو صرف ایک مختصر امتحان تھی۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اس دن اللہ جیسا عذاب کوئی نہیں دے سکتا اور نہ ہی کوئی اللہ جیسی گرفت کر سکتا ہے۔ یہ الفاظ انسان کو سمجھانے کے لیے ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھ سکے۔ دوستو، یہ آیات ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے۔ اللہ ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ ابھی وقت ہے، ابھی ہم اپنی زندگی بدل سکتے ہیں، ابھی ہم نیکیوں کا خزانہ جمع کر سکتے ہیں، یتیموں کا خیال رکھ کر، مسکینوں کی مدد کر کے، سچائی اور انصاف کی زندگی گزار کر ہم اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ کیونکہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب ہم سب کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، اور اس دن کامیاب وہی ہوگا جس نے اپنی آخرت کے لیے تیاری کی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔